أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے رحمت و رحمت کا بے انتہا فضل ہے. اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں اللہ پاک نے عملی طور پر شرکت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ بلا استطاعت اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک کام کی توفیق عطا فرما دی کہ ہم میں ایسی کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت تو ہے نہیں. اسی نے فضل فرمایا اور اسی نے کرم فرمایا اور ایسے زمانے میں اس کی سمجھ دی کہ ہم اپنا دین سیکھتے ہوئے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے اپنی جان مال لگاویں. یہ توفیق اسی کی دی ہوئی ہے، یہ اسی کا ہم پر بڑا احسان. اس توفیق پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا. اس نے ہمیں ایک راہ عطا فرمائی، ایک راستے پر چلا دیا. اب ہمارا ذمہ ہے کہ ہم شکر کی کیفیت کے ساتھ کام کریں. اور شکر کی کیفیت یہ ہے کہ کام کا جو مقصد ہے، کام سے جو چیز مطلوب ہے، اس کو سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں. کسی بھی کام کے بارے میں انسان کو بصیرت ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کو آدمی اچھی طرح سے کرتا ہے. دنیا کے جو فن اور ہنر ہے، اس میں جتنا ماہر ہوتا ہے اس فن کا، وہ اس فن کو اچھے انداز میں کرتا ہے. ایسا کرتا ہے لوگوں کو پسند آ جاتا کہ ماہر ڈاکٹر ہے، اس کا بہترین علاج ہے. ماہر انجینئر ہے، یہ ماہر درزی ہے کہ اچھا کپڑا سیتا ہے، اس کو اپنے فن میں مہارت. یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کی رہبری فرمائی وحی کے ذریعے سے. حضور علیہ السلام پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی
اپنی نعمت کی تکمیل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کو پسند کر لیا. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کمی زیادتی کی. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین ہے. حضور علیہ السلام پر اللہ نے اس کی تکمیل فرمائی. اب قیامت تک یہی چلے گا اور اللہ اسے چلائے گا. اللہ اسے چلائے گا، چاہے کتنی رکاوٹیں اس کے راستے میں آئے، لیکن اللہ اس کو چلا کے رہے گا. اللہ متم نورہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اسے چلائے گا، اس کو تکمیل تک پہنچائے گا. لیکن جو اس خیر میں ذریعہ بن جائے، جو اس کا واسطہ بن جائے، وہ خوش قسمت لوگ، سعادت مند لوگ جو اس خیر کے لیے ذریعہ بن رہے. یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش قسمتی ہے، یہ بڑی سعادت. دنیا کے مادی وسائل ملنے پر انسان خوش ہوتا ہے. مال ہے، ملک ہے، زمین جاگیر ہے، اس کے ملنے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، فخر سے اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی کرسی کو اپنا تعارف کرواتے ہیں اس نسبت سے. حالانکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، سب چیزوں کو فنا ہے. لیکن اس کا ایک احساس ہے لوگوں کو کہ میرے پاس مال ہے. زمانے میں اس کا رواج ہے کہ مال والے اپنا مال ظاہر کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. کرسی والے اپنے کرسی پر، ملک والے اپنے ملک پر. حالانکہ بے قیمت چیزیں، ساری چیزیں بے قیمت، متاع کے خبیث سے گزارے کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دینے کی، استعمال کر کے پھینک دینے کی چیزیں ہیں، جمع کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن زمانے میں رواج اس کا ہے تو اسی پر لوگ فخر کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے دین، اور دین کی دعوت، دین کی محنت، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب باقی رہنے والا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف متوجہ کیا امت، دنیا کی بے ثباتی کو واضح کیا، ظاہر کیا، اور اپنے عمل سے بھی بتایا، اپنے عمل سے بھی بتایا کہ کم سے کم دنیا سے فائدہ اٹھایا، اور اپنے جان و مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و اطاعت پر اور دین کے تقاضوں پر لگایا، جو زندگی کا بنیادی مقصد ہے. تخلیق انسانی کا پہلا مقصد عبادت و اطاعت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. یہ پہلا بنیادی مقصد ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی جان و مال اس پر لگائے، عبادت و اطاعت میں. اپنی ذات سے عبادت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، اور کثرت سے عبادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھی آپ نے کہ پیروں پر بڑا مارا. اتنی لمبی نماز. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ سورہ فتح میں اللہ پاک نے آپ کے لیے تو معافی کا اعلان کیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کی کیفیت کے ساتھ ہے سارا، شکر کی کیفیت کے ساتھ. اتنی عبادت ہے کہ جسم تھک رہا، پیروں پر ورم آ رہا، اور آپ کا صدقہ خیرات کے گھر میں جھاڑو لگ جاتا اور فاقر ہو جاتے. آپ کے پاس جو مال آیا، خوب مال آیا، آپ کے پاس خوب مال آیا. مختلف روایات ہیں، اس مختلف موقعوں پر آپ نے جو خرچ کیا ہے. حکایت صاحبہ ہیں، بہت سارے قصے ہیں، اور فضائل صدقات کے بعض ابواب میں بھی اس کے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کے، صدقے کے. آپ کے پاس مال خوب آیا،
لیکن وہ موقع پر موقع آپ خرچ کرتے رہے اور ہر وقت آپ اس حال میں ہوتے تھے کہ آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مواقع ہوئے زندگی میں کہ آپ مقروض ہیں، آپ کے ذمہ قرض ہے، اور وہ قرضہ گھر بنانے کا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی بڑا مکان مدینے میں بنایا قرضہ ہو گیا۔ اس زمانے میں عموماً جو قرضے ہوتے ہیں لوگوں کے عام مثلاً جو ہوتے کہ مکان بنانے میں قرضہ ہو گیا، شادی میں حد سے زیادہ خرچہ کر کے قرضہ کر ڈالا، عید میں حد سے زیادہ کپڑے جوتے خرید کے آدمی مقروض ہوا ہے، خواہشات کے راستے میں اس وقت لوگ مقروض ہو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا کسی ضرورت سے، کوئی بیمار آیا، کوئی محتاج آیا، کوئی مسکین آیا، کوئی مسافر آیا، کوئی یتیم آیا یا اور کوئی مصرف کا ایسا لینے والا آیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کرتے تھے۔ اور دین کے تقاضے ہوتے تھے مختلف، اور مختلف تقاضے تھے، ان تقاضوں پر آپ کا مان لگا اور اسی پر آپ کی جان لگی، عبادت و اطاعت پر اور دین کی دعوت پر، اس کی محنت پر۔ صحابہ کو وہ اسی پر لگایا، عبادت اطاعت پر۔ اس لیے صحابہ کے بھی احوال ہیں جو عبادات کے واقعات فضائل نماز میں نماز کے قصے ہیں، تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جو ابوبکر کی نماز کا قصہ ہے، جو عمر کی نماز ہے، علی کی نماز ہے، ایسے دیگر صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ اعلیٰ درجے کی نماز تھی، اور فرائض کے علاوہ نوافل، کسی کی رات بھر نفلیں ہیں، کسی کی آدھی رات کی نفلیں ہیں، کسی کی ایک تہائی رات کی نفلیں ہیں۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زندگی کے مختلف واقعات، ان کی شجاعت کے، دلیری کے، بہادری کے، تقوی کے اور جمنے کے، مجاہدوں کے، فضائل نماز میں ان کی نماز کے، اہتمام نماز کے اور کثرت نماز کے، کہ کتنی زیادہ نماز ہے۔ وہی پورا مواد ہمارے فضائل کی کتابوں میں ہے، جو مطلوب ہے اصل امت میں جو چیز زندہ کرنی ہے وہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے فضائل میں وہ چیزیں لکھوائی، ارکان اسلام، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو بنیادی چیزیں ہیں، اسی پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 بنیادیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کسی جگہ مثال بھی دی ہے خیمے کی کہ 4 کونوں کی اس کے ستون اور ایک بیچ والا ایمان، تو وہ ارکان اسلام کو اندر جمع کیا ہے، اس سے متعلق آیات اور اس کے متعلق احادیث اور اس کے فضائل، پھر حضور علیہ السلام، صحابہ، عشر مبشرہ، مہاجرین اور انصار، کہ ان کی نماز کیسی تھی، کتنا اہتمام تھا اس کا۔ حضور علیہ السلام کی نماز کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مرض الموت، وفات میں ہیں، آخری جو آپ کے 4-5 دن گزرے ہیں وہ ایسے تھے کہ جس میں بے ہوشی تاری رہتی تھی، آپ علیہ السلام نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے تھے، اور 2 آدمیوں کے سہارے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے سے اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نماز نہیں پڑھا پاتے تھے، آپ کی موجودگی میں آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، آپ ہی پڑھاتے تھے، لیکن آپ اس وقت اتنے بیمار ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کو آپ نے حکم کیا تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد آ کر نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ امت کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اتنی سخت بیماری میں بھی آپ علیہ السلام بیٹھ کر وہ نماز ادا کیا، کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، چلنے کی سکت نہیں تھی آپ، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ اہتمام کر کے عملی سبق سکھایا کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے۔ اور آخری وصیت جو آپ کی ہے دنیا سے رخ پردہ فرمانے سے پہلے، اس میں وہی الصلاۃ والصلاۃ، نماز کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، مزید تاکید کے ساتھ اپنے عمل سے بھی بتایا اور اپنے قول سے بھی بتا رہے ہیں کہ نماز سب سے اہم فریضہ ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور آپ کی زندگی بھر کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، یہ رجب شروع ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے دے۔ ابھی تو رمضان کو 2 مہینے باقی ہے، لیکن عبادت کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے امت کو کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مقصد زندگی میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی 2 مہینے باقی ہے اسے، اور ابھی سے دعا میں الہ بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی سے دعا ہو رہی ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، یا اللہ رمضان کے حق میں ہمیں صحیح سلامت کر دے اور رمضان کو بھی ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ کوئی کام اہم ہوتا ہے تو اس کو بہت دنوں پہلے بولا جاتا ہے، بہت دنوں پہلے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل دین ہے ہمارا، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو فضائل میں لیا ہے، اس کو فضائل میں لیا۔ خروج کے زمانے میں مقام پر، گھر پر اس کی تعلیم کا ماحول بنایا جو ہمارے اعمال میں سے ہے۔ خروج کے زمانے میں مستقل اس کی تعلیم ہے، گھنٹوں بھر۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کی ہدایت میں ہے کہ صبح شام 2 وقت اس کی تعلیم ہو فضائل کی کتابوں کی، اور جم کر اس کو گھنٹوں پر بیٹھ کر سنا جائے اچھی طرح سے، تاکہ وہ فضیلت میں مستحضر رہے تو عمل کا جذبہ بڑھتا جائے۔ نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، فرض کے علاوہ نفل روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رہتے، اور خصوصاً ان مہینوں میں کہ آگے رمضان کی تیاری روزوں سے کر رہا ہے، فرض روزوں کی تیاری نفل روزوں سے کر رہا ہے کہ آگے رمضان میں روزے رکھنے، نماز فرض نماز کی تیاری نماز کے پہلے کی سنتوں سے کر رہا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھے، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھے، کہ آگے فرض ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ذہن یکسو ہو جاتا ہے، جب آدمی اذان ہوتے ہی مسجد چلا جاتا ہے اور سنت پڑھ لیتا ہے، ذہن یکسو ہو جاتا ہے اگلی نماز کے لیے، تاکہ فریضہ اچھی طرح ادا ہو، کہ اصل بنیاد فرائض ہے جس کا حساب بھی ہونا۔ حدیثوں میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، وہ فرض نماز جس کا حساب ہونا ہے قیامت کے۔ تو فرائض میں قوت پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں سے پہلے نفل روزے، فرض نمازوں سے پہلے سنت نمازیں، ایسے آپ کی زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی آپ نے تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں کچھ، اور امت کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات کی ترغیب دی کہ خوب صدقہ کریں، خیرات دیں اور خرچ کریں۔ فقیر سے فقیر مسلمان کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی، فقیر کو بھی کوئی بھی خرچ کرے، جس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو فرض نہیں ہے اس پر، صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن عام سے عام مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا کہ اپنے مال میں سے دوسروں کو کھلاویں پلاویں، افشوا السلام اطعموا الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ادخلوا الجنان، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی ترغیب دی تاکہ فرائض جو ہے مضبوط ہو جائے، جو اصل اساس۔ اور ہمارے اس مبارک محنت کا مقصد بھی وہی ہے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے امت میں فرائض زندہ ہو جائے، لیکن وہ فرائض زندہ کیسے ہوں؟ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ہمارا اس میں کہ اس کو ہم کرتے ہوئے زندہ کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت میں ہم جن چیزوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کر پھریں، خصوصاً رمضان میں جو آپ کی تقریریں ہیں، آپ کے بیانات ہیں، اس میں اس زمانے میں رمضان میں خروج کا ماحول نہیں تھا، لوگ غیر رمضان میں بارش میں اور ایسے موسموں میں کسان لوگ مزدور لوگ وقت لگا لیتے تھے، رمضان میں کم خروج تھا، لوگ نکلتے نہیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں بھی خوب جماعتیں نکلتی ہیں، تو اس وقت جو مولانا ترغیب دی ہے اور فضائل بتائے اس کے نکلنے کے، اس میں سے جس چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگوں میں لے کر پھریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت میں روزے بھی زندہ ہو جائے تو روزوں کے ساتھ پھریں، تو دنیا میں امت میں روزے بھی زندہ ہو جائیں۔
نماز چاہتے ہیں تو نماز لے کر پھریں گے، علم زندہ کرنا چاہتے ہیں علم لے کر پھریں، ذکر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ذکر لے کر پھریں، کہ بیپاری جو چیز لے کر پھرتا ہے وہ گلی گلی پہنچ جاتی ہے۔ جوتے والا جوتا لے کر پھرتا ہے تو دیہات دیہات میں جوتا مل جاتا ہے، کپڑے والا کپڑا لے کر پھرتا ہے تو گلی گلی میں کپڑا مل جاتا ہے، سبزی والا سبزی کا ٹھیلا لے کر پھرتا ہے تو اندر دیہات تک میں سبزی مل جاتی ہے، پھل والا پھل لے کے پھرتا ہے تو اس گاؤں میں پھل مل جاتے ہیں۔ ایسے ہم ان مبارک اعمال کو لے کر پھریں گے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور صحیح علم کے ساتھ۔ جب نقل و حرکت ان چیزوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیزیں دنیا میں زندہ ہو جائے گی، اور یہی اس محنت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنا ایمان سیکھتے ہوئے، اپنی نماز سیکھتے ہوئے، اپنا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر سیکھتے ہوئے اور اپنے اخلاق کو بناتے ہوئے، اپنے اندر اقرار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر تواضع اور عاجزی کی صفت پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر جفاکشی اور مجاہدے کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہیں، نہ مال مقصود ہے، نہ ملک مقصود ہے، نہ پیسہ مطلوب ہے، نہ کوئی عہدہ چاہ رہے ہیں، نہ کوئی کرسی مطلوب ہے، نہ اپنی جماعت کی عمارت مقصود ہے کہ بیٹا ساتھیوں کے درمیان میں ذمہ دار بنا دیا جائے، یہ بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے عموماً دیکھتے کہ ذمہ دار بنانے کا مسئلہ آتا ہے جماعت میں تو ساتھی مجھے نہیں، ان کو بنا دو، کوئی نہیں ان کو بنا دو، کوئی کہتا ہے ان کو نہیں، ان کو بنا دو، کہ وہی اصل چیز کہ کوئی ہمارے اندر سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی مادی چیز مطلوب ہے، ملک و مال مطلوب ہے اور نہ جان مطلوب ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا کے خاطر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس جذبے کے ساتھ یہی ہمارے 6 نمبر ہیں کہ صرف اللہ مطلوب ہے۔ اس جذبے کو لے کر دنیا میں پھرنا اور اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر 4 مہینے اور چلوں کے لیے جانا، اور چونکہ خروج اور سفر جو ہے وہ تو کم ہی ہوتا ہے، اگر آپ کو 4 مہینے میں لگاتا ہے تو سال بھر کا وہ 1/3 ہے، اور ایک چلہ لگاتا ہے آدمی تو تقریباً وہ 10واں حصہ ہے، 9 چلوں میں سے ایک چلہ جائے گا، اور سیروزہ ہے آدمی کا تو 10واں حصہ ہے، باقی 27 دن اپنے گھر پر ہے۔ تو خروج میں رہتے ہوئے ان کاموں کا عادی بننا، ایمان پر زندگی گزارنے کا، عبادت کا، ذکر کا، حسن اخلاق کا اور اخلاص کا، ان چیزوں کا عادی بنتے ہوئے اب اپنے گھر اپنے مقام پر رہ کر اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان کے ساتھ، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے ان سے ہم کٹ نہیں سکتے، اللہ نے وابستہ کیا، وہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، رشتے داروں کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، اور اپنے گزارے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا کرنا، اور جو واجب حقوق ہمارے ذمہ اس کو ادا کرنا، ان حقوق سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ یہ کوئی ظاہری چیزیں نہیں ہے، لیکن ان حقوق کو کیسے ادا کرنا وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے ہم سیکھیں۔ اگر ہم نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے سیکھ کر ان کی نقل اتارتے ہوئے ہم اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں رہیں گے تو ہم دنیا میں پھنس نہیں جائیں گے، دنیا کے دھوکے میں ہم نہیں آ جائیں گے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ سے نہیں سیکھا، ہم ابا امی سے سیکھا، انہوں نے دادا دادی سے سیکھا تھا، انہوں نے صحیح حضور اور صحابہ والے مبارک علم کی روشنی میں وہ چیزیں نہیں سیکھی جو تعامل ہمارے عرف میں چل رہی ہے، کاروبار اور شادی بیاہ اور آپسی تعلقات میں ایک دوسروں کے ساتھ برتنا اور رہنا، جو ہم نے سیکھا وہ ابا امی سے سیکھا ہے، بھائی بہنوں سے سیکھا ہے، قوم اور معاشرے کے ریت رواج سے سیکھا ہے، اور چونکہ وہ جہالت کی بنیاد پر ہے، وہ جہالت کی بنیاد، اس میں علم نہیں ہے، وہ ساری چیزوں میں سے علم نکلا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایک بڑے مکان میں روشنی نہیں ہے، مکان تو بڑا بنا ہوا ہے لیکن اس مکان میں روشنی نہیں ہے، اجالا نہیں ہے اس میں، تو اس مکان میں زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ دن میں اجالا ملے گا تو گرمی لگ رہی ہے،
اور رات میں جو ہے نہ اجالا ہے نہ ٹھنڈک ہے. کوئی کام سلیقے سے اس گھر میں نہیں کر پائیں گے چاہے گھر کتنا ہی بڑا ہے. نہ کچن میں کام ہو سکے گا, نہ آدمی ٹوائلٹ جا سکے گا اندر سلیقے سے, اور نہ کوئی اور کام, کیونکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں پر. اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کی مثال ایسی ہی ہے کہ سارا نظام تو ہے, گھر ہے, کاروبار ہے, بیوی ہے, بچے ہیں اور پڑوسی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, رشتے ہو رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن یہ گھر ایسا ہے جس میں روشنی نہیں ہے علم نبوت کی, جہالت کے ساتھ ہو رہا. حضور علیہ السلام آئے تو جاہلیت تھی, جہالت ایسی تھی کہ وہ جہالت لوگوں کی صفت بنی ہوئی تھی, لیکن حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہاں سے مبارک علم لے کر آئے جس علم نے لوگوں کے درمیان میں تمیز کی, لوگوں کے درمیان میں اس علم نے تمیز کی. جاہلیت کا دور الگ ہو گیا اور اسلام کا دور الگ ہو گیا. اب جاہلیت دھیرے 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 ختم ہو گئی اور علم دھیرے دھیرے عام ہو گیا. وہی بنیادی چیز ہے, وہی بنیادی چیز ہے کہ جاہلیت ختم ہو جائے ہمارے عقائد میں سے, عبادات میں سے, معاملات میں سے, معاشرت میں سے. ہمارے اخلاق اور رہن سہن کا جو ہمارا عرف ہے وہ قوم و سماج کے ریت رواج پر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک سنتوں پر آ جائے. یہی مطلوب ہے اس محنت کے ذریعے سے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین آ جائے, لیکن ابتدا یہاں سے ہوگی, ایمان و نماز سے ہوگی, پھر دھیرے دھیرے طلب پڑے گی علم کی, اور پھر وہ علم لیتے ہوئے زندگی کے شعبوں میں اس کو داخل کریں گے. اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ گھر گھر زندہ کرنے کے لیے بزرگوں نے ہمارے مقامی محنت کا ایک نظام بنایا کہ ہر مسجد کی جماعت 4-2 آدمی ہے, کہیں 5 آدمی ہے, کہیں 10-20 آدمی ہے, کہیں 50-100 آدمی ہے مسجد کی جماعت کے عنوان پر جڑنے والے. یہ جڑ چکے ہیں, انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ورنہ مسجد وار جماعت جو ہے ہمارے محلے کے اطراف میں رہنے والا ہر مسلمان ہمارا مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے, چاہے وہ جماعت میں بھی نہیں آ رہا ہے, وہ ہمارا ساتھی ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی, ہماری نیت میں وسعت ہوگی, وہ سب ہمارے ساتھی ہیں. دو ہیں وہ جوڑنے والے ہیں, وہ صرف 2 نہیں, جو باہر 298 مسجد ہیں یا 395 ابھی باہر بچے ہیں, وہ سب جتنے مسجد کے اطراف میں بچ رہے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ابھی ان تک بات نہیں پہنچی ہے, یا بات پہنچی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. پہلے ہمارا بھی بڑھ رہا تھا, ہم میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے مدت گزاری ہے, گشت والے آتے ہوں گے, جاتے ہوں گے, سنتے رہے, کبھی نہیں سنا. اور ایسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں اس وقت جن کی 15 سال, کسی کی 20 سال, کسی کی 30-40 سال تک کی عمر اسی طرح گزر گئی. ان کے پاس لوگ آتے رہے, جاتے رہے. جب وہ آتے جاتے رہے تو اندر آئے, اگر وہ نہ آتے تو ہمارے پاس پہنچنے کی سبیل کیا؟ اللہ نے ان کو توفیق دی, ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالی, اور انہوں نے قربانی دے کر اپنی جان پر لگایا. ہمارے پیچھے چکر کاٹے انہوں نے طرف بڑا کرا. ابتدائی دور کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ پھر رہے. اپنا مقام پر بھی ہمدردی, خیرخواہی جو بڑی بڑی صفتیں ہیں انبیاء, بڑی بڑی صفتیں نبیوں کی صفتوں میں سے ہیں کہ وہ خیرخواہ ہوتے تھے اور امانتدار ہوتے تھے. یہ 2 بڑی صفتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا. وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریین گئے وہاں پر انطاکیہ میں, تو وہاں بھی حبیب النجار جو وہاں کے بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے, جب قوم کو انہوں نے دعوت دی تو ان کے ساتھ الجھ گئے, قوم ان کے ساتھ الجھ گئی, ان دائیوں کے ساتھ. ان کو پتا چلا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوگا, بتا کہ جماعت آئی ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, غیر مانوس بستی ہیں, اور جماعت کو بچے والے کہے بھائی تم یہاں مت رہو, مت ٹھہرو, آگے جاؤ یہاں سے, یہاں نہیں کام کرنے دیں گے. مسائل ہوتا ہے. پھر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, کوئی ذیلم آدمی ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں, بیچ میں پڑھتے ہیں, وہ کہیں ایسا مت کرو, یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو اس طرح وہاں بھی ہوئے ان کی بستی میں. تو حبیب النجار جو تھے وہ بڑے عابد زاہد آدمی تھے, عبادت گزار تھے, اپنے غار میں تھے. ان کو پتا چلا تو آئے واس,
اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ آئے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے قوم کو مشورہ دیا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم ان کا اتباع کر لو، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں، من لا يسألكم اجرا، کہ تم سے کوئی سوال نہیں ان کا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ خود بنے ہوئے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور تم سے کوئی سوال نہیں ان کا۔ یہی ہمارے محنت کی بنیاد ہے کہ کوئی سوال نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، اور نصیحت کا انداز ہے، اس میں خیرخواہی کا انداز ہے، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیرخواہ، کہ کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، اور سب کے ساتھ خیرخواہی ہے، جیسے باپ کی اور ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ خیرخواہی ہوتی ہے، تو بچہ چاہے کتنا ہی نکما ہو، سب پتا ہے ماں باپ کو اس کی پوری تاریخ اور جو حال ہے وہ بھی پتا ہے، لیکن ذرا برابر بچے کی وہ بدگوئی نہیں کرتے، اس بچے کے متعلق کوئی اگر بری بات کہے تو فوراً ناراض ہوتے ہیں اور ان کی فیور میں آ جاتے ہیں، وہ خیرخواہی ظاہر ہوتی، بچہ برا ہے اور بدکار ہے، لیکن اس کے والدین اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ خیرخواہی کو ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے امت کے جو احوال ہیں، دین سے دوری ہے، بیزاری ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو اس میں اپنے مقام پر رہ کر خیرخواہی کی اس صفت کے ساتھ اپنی جان اور مال لے کر اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کی فردن ملاقاتوں کا نظام بننا چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک بھر میں بہت ساری مسجدیں ہیں جن مسجد کے ساتھیوں نے، چاہے وہاں کام کرنے والے کم ہیں، پہلے مرتبہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم دو آدمی ہم کیا کریں، ہم دو ہی آدمی، حضور علیہ السلام مکے میں اکیلے تھے، آپ نے جب کام شروع کیا آپ اکیلے تھے، ایک کے 2 ہوئے، 2 کے 5 ہوئے، 5 کے 9 ہوئے، اور بڑھتے دھیرے دھیرے آگے بڑھے، اور 13 سال مکے میں گزارے آپ نے، 13 سال، صبح شام رات دن، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ وہی محنت ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ایک کے پاس جا کر سمجھنا سمجھانا اچھی طرح سے، اور اسی قابو میں آئے فردن ہم ملاقاتیں کریں، اور ہمارا کام محدود نہیں ہے چند لوگوں پر کرنے، اس لیے نظام ایسا ہوگا جو ہمیں بزرگوں نے پہلے دن سے سمجھایا کہ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا نظام بنائیں، 2 آدمی ہیں تو وہ 2 شروع کریں، ان کے پاس 10 نہیں ہے، 5 جماعتیں نہیں بن رہی ہیں، 10 ہوتے تو 2 کی 5 جماعتیں بنا لیں، لیکن 2 ہی، یہ 2 آدمی ہیں تو 2 اپنا کام شروع کر، ایک ہے ایک آدمی اپنا دوسرا آدمی بنا، کوئی اکیلا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ تو اپنا دوسرا آدمی بنا لیں، اب 2 ہو گئے ہیں تو 2 مل کر اپنا کام شروع کریں، اور ہر گھر کے ہر فرد کے پاس ملاقات کرتی۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور ہر مسلمان سے ملاقات کرے اور بیٹھ کر ان سے بات کرے، جو ہمارے مقامی محنت کا بنیادی کام ہے، روزانہ کا 2.5 گھنٹہ سارے ساتھی جتنے جڑنے والے سب کو آمادہ کرے، اس کے لیے سب کو ترغیب دیں، سب کو تیار کریں، اور یہ 2.5 گھنٹہ صبح سے شروع کر دیں۔ صبح اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے تو صبح 1 گھنٹہ لگا، جب 1.5 گھنٹہ بچائیں وہ دوپہر میں شام میں لگا لیں، ورنہ بہت سی جگہوں پر 2.5 گھنٹہ یعنی شام کو عصر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد، تو شام کا ایک دن پہلا گشت ہے، ایک دن دوسرا گشت ہے، ایک دن ہفتہ واری اجتماع ہے، ایک دن ہفتہ واری مشورہ ہے، 4-5 دن ہفتے کے اسی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہماری ملاقاتیں 100% نہیں ہو پاتی، تو کام محدود رہتا ہے، چند لوگوں پر ہمارا کام پھیرتا رہتا ہے، 5%، 10%، ہر گھر تک پہنچنا نہیں ہو رہا، تو جو ہوٹل پر، چوراہے پر، پان کے گلے پر، جو مسجد کے باہر ہوتے ہیں انہیں پر گشت ہوتے رہتے ہیں، چاہے عمومی گشت ہو چاہے اس طرح کی ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ہو، تو ہمارا جو کام ہے وہ 2، 5، 10% سے آگے نہیں جاتا، حالانکہ ہمارا کام امت کا ہے، 100% لوگوں تک پہنچنا ہے۔ پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی بات لے کر ہم 100% لوگوں تک پہنچنے کا نظام بنائیں، اور نظام بنانے کے لیے اگر 2 ہی آدمی ہے تو 2 کی 1 ہی جماعت بنا دیں، 4 آدمی ہے 2 کی 2 جماعت بنا دیں، 6 آدمی ہے 2 کی 3 جماعتیں بن جائے،
اور ان ملاقاتوں میں ہمیں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو کرنی نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر بات کرنا نہیں آتا ہے, نیا ساتھی نیا, وہ کب تک نیا رہے گا؟ وہ پیدا ہو کر 20 سال کا ہو گیا, پیدا ہو کر 20 سال کا ہو گیا. وہ 1 سال سے ابا کی دکان پر بیٹھنے جاتا تھا, اب آدھا تاجر بن چکا ہے, اور دوسرے سال میں اپنی تجارت کو شروع کر دی اس نے, لیکن تبلیغ میں نیا کا نیا رہا وہ. کہ وہی لڑکا گھر میں پیدا ہوا 5 سال کا, 10 سال کا, 20 سال کا ہو گیا. اسکول میں گیا تھا, لکھنا نہیں جانتا تھا, پڑھنا نہیں جانتا تھا, وہ لکھتا پڑھتا ہو گیا, وہ ایسوسی پاس ہو گیا, 12ویں پاس کر لی اس نے, گھر کے بہت سارے کام کرتا ہو گیا. لیکن ابھی ہمارے پاس نیا کا نیا ہی ہے. جب تک وہ کام مشغول نہیں ہوگا کام نہیں سیکھے گا. سے طریقہ ہے ان کو اپنے ساتھ, پرانوں کے ذمے کہ نیوں کو ساتھ لیں, نیوں کے ذمے کہ پرانوں کے ساتھ رہیں. ایک ملاقات میں انہوں نے بات کی, دوسری ملاقات میں اس سے بات کرا ہے, وہ ہمت نہیں کر رہا ہے, لیکن ان کو ہمت دے, ترغیب دے کہ آپ جتنے کر سکے بات کرو, میں پوری کر لوں گا. کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مشکل مسائل تو ہے نا, کیونکہ مفاہیم کا بیان نہیں کرنے, عقائد اور فلسفے کی تو باتیں نہیں, کوئی بھی اختلافی عمرہ کی کوئی بات ہی نہیں, سیدھے موٹے ایسے انداز میں ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت کی باتیں ہیں, اور والے خدا میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے. اتنا آسان کام ہے, اتنا آسان کام ہے کہ شروع ہی میراث سے ہوا ہے کہ جہاں کے لوگ ان پڑھ تھے, جہاں کے لوگ بالکل ان پڑھ تھے, جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں تھا, وہ وہاں سے شروع ہوا, اور وہاں کے لوگوں کو جو بنیادی باتیں کرنی تھی وہ اسی طرح سینہ پر سینہ سکھائی گئی, اور انہوں نے جا کر پوری دنیا میں کام کیا. اس لیے اس کو آسان بنا کر پیش کرنا ہمارے ذمہ ہے, آسان بنانا ہے. اس کو ایمان کی بات اللہ کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پالتا ہے, یہ کوئی مشکل مذاکرہ نہیں. ایمان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی, آپ والے مبارک طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. موٹا سا جملہ لیکن بہت بڑی بات ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور والے طریقوں پر زندگی گزاریں گے, اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ ہم سے محبت کرے گا, اور اللہ خوش ہو جائے گا تو دنیا آخرت کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے حضور والا مبارک طریقہ. اللہ پاک نے ہم پر نماز کو فرض کیا, نماز پڑھنے پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے. جو آدمی بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل کروں گا. یہ بات نیا سے نیا آدمی کر سکتا ہے. ایسے علم کے فضائل, اللہ کے ذکر کے فضائل, کوئی اختلافی بات نہیں ہے, کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے, کوئی فقہی مباحثہ نہیں ہے. موٹے موٹے انداز میں ہر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ہماری یہ باتیں ہوں, گھر گھر یہ باتیں شروع ہو جائیں. اس وقت مادے کی باتیں ہو رہی ہیں, کپڑے کی, جوتے کی, لوہے کی, لکڑے کی, کھیل کود کی, اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پر کوئی رحمتیں اترنے والی نہیں, اور یہ باتیں ایسی ہیں جو دنیا آخرت میں کوئی کام کی باتیں نہیں, ظاہر باتیں. اس کے مقابلے میں یہ باتیں اللہ کی بات ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہے, اللہ کی عظمتوں کو بولا جا رہا ہے گلیوں میں, بازاروں میں, اور گھروں میں جا کر, اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے میں کامیابی کو بولا جا رہا ہے. جہاں دنیا لوہے لکڑے میں کامیابی بتا رہی ہے, اور جہاں پتہ نہیں کیسی کیسی صورتیں اور شکلیں پیش کی جا رہی ہیں, جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, تصویروں کی طرف, اور دیگر ایسے قسم کی چیزیں مختلف ذرائع سے جہاں پیش کی جائے, جہاں ذہن دماغ الجھ رہے ہیں, اس ماحول میں جا کر اللہ سے بولنا یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں مادہ ہی مادہ دل و دماغ پر غالب ہے, وہاں جا کر آخرت کو بولنا, اور وہاں جا کر جنت کا تذکرہ کرنا کہ اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی. یہ ہماری محنت ہے, اور یہ روزانہ کا کام ہے. اس لیے ہمارا روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹہ, ورنہ جتنی اللہ توفیق سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, جن لوگوں کو محنت کا تھوڑا چسکا لگا ہے وہ 2.5 گھنٹے کے پابند نہیں, ان کے 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, بلکہ وہ اپنے نظام زندگی میں فارغ ہو کر دھیرے 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 اپنا زائد وقت اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور دین کی دعوت میں لگانے پر پڑے ہوئے. وہ سعادت مند ہیں.
وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق دے دی کہ ان کی زبانوں پر صبح شام اللہ کا نام جاری ہے، ان کی زبانوں پر صبح شام حضور کے طریقوں میں کامیابی کے بول جاری ہو رہے ہیں، اور جن کی زبانوں پر آخرت ہے، اس محنت سے مطلوب ہے کہ ہماری زبانوں پر یہ چیزیں جاری ہو جائیں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز زندہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے مرافع ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں پہلے. یہ روزانہ کی محنت سے مطلوب ہے، گشتوں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور لوگوں کو راہ خدا میں نکلنے کے لیے جو تیار کرنا ہے وہ ان مذاکروں کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر نہیں ہے کہ فلاں علاقہ بہت اچھا ہے، فلاں امیر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کی ہوا بدل جائے گی، تندرستی ہو جائے گی. ان بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیاد ایمان اور عمل، حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ، دین کا مبارک علم ہے. ان بنیادوں پر کھڑا کیا جائے گا تو پھر سفر کی جتنی مشقتیں ہوگی وہ جانے والا برداشت کر لے گا. حالات جتنے بھی خراب ہوں گے، خراب حالات میں وہ پیچھے ہٹنے کرے گا، اس لیے کہ مقصد کچھ اور ہے. مقصد سفر نہیں ہے، مقصد علاقہ نہیں ہے، اور مقصد ساتھی نہیں ہے، مقصد دین ہے اور مقصد آخرت ہے. انہی بنیادوں پر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموعے کو اٹھایا، اور اسی لیے دنیا بھر میں یہ کام لے کر ایسے لوگ پہنچے کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اللہ کو بولتے ہوئے دلوں میں اللہ کا یقین پیدا ہوا. حضور علیہ السلام اور آپ کے طریقوں کو بولتے ہوئے آپ والا مجاہدہ اور آپ والی قربانیاں اور آپ والی مشقتوں کو چھیڑتے ہوئے دنیا کے ملکوں میں ایسے افراد تیار ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر اپنے علاقوں سے نکل کر مختلف تقاضوں پر امت میں چل پھر کر انہوں نے یہ عالم بھر میں اس کام کا جو نظام نظر آ رہا ہے وہ ان پرانے لوگوں کی قربانیاں. ابھی ہمارے پاس آیا، ہمارے کندھوں پر امانت، یہ ہمارے کندھوں پر امانت، یہ امانت اسی طرح محفوظ رہے، اس کے مذاکرے اور اس کی ترتیبیں اور اس کا جو کام ہے اس امانت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اپنے ذات سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ایسا عملہ تیار کرنا ہے کہ جن کی کوئی غرض نہیں کہیں جانے کی، کسی کے ساتھ جانے کی، کسی کے ساتھ رہنے کی، جانے کی، رہنے کی کوئی اندر کی تمنا نہیں ہے. وہ اپنی جان اور مال لے کر حاضر ہیں کہ ہم اللہ کے کام کے لیے آئے ہوئے، ہماری اور کوئی غرض نہیں، اللہ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کام کر کے اپنی آخرت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ کام کر کے دنیا بنانا نہیں چاہ رہا ہے، یہ کام کر کے شہرت حاصل کرنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ کام کر کے اپنی آخرت بنانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے چل پھر کر محنت کرنی ہے، جو اصل ہمارے بنیادی محنت ہے اور عمومی محنت. اس کام کا اصل جو ہے وہ عموم میں محنت ہے کہ گھر گھر جانا، ایک ایک فرد سے ملنا، اور عموم جو ہے عموم اس میں امت کا زیادہ طبقہ جو ہے وہ عموم ہی ہے. خواص تو 1-2% ہوتے، خواص جو ہے خواص 1% ہوتے. کسی بھی محلے میں لے کے کتنے خواص قسم کے لوگ آپ فہرست بنائیں گے. خصوصی گشت، ہمارے جو گشت ہے عروج کے زمانے میں 5 گشت ہیں، اس میں 1 گشت ہے خصوصی گشت. ایک جماعت بنا دی جائے خصوصی گشت کے لیے، اس محلے کے 5-7 لوگ ہیں ان سے مل خصوصی طور پر ہر مسجد میں 5 آدمی 7 آدمی ایسے ملیں، اور باقی جو 500 آدمی 700 آدمی 800 آدمی 1000 آدمی کون ہے وہ عموم ہے. اس لیے اصل ہمارا جو کام ہے امت کے عموم میں ہے اور یہ گھر گھر کی ملاقات کے راستے سے ہے. اس لیے گزارش ہے تمام صوبے والے اپنے اضلاع میں، اضلاع والے اپنے نیچے حلقوں میں، حلقوں والے اپنی مسجدوں کی سطح پر اس محنت کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اس محنت کے راستے سے جب پہنچنا ہوگا لوگوں تک، عام سے عام لوگوں تک پہنچنا ہوگا تو وہیں سے انشاءاللہ لوگ نماز کے لیے آئیں گے، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. ابتدا ہوگی اس طرف، لوگ مانوس ہوں گے. ابھی تو دین کی باتوں سے بھی انسیت نہیں ہے، اس لیے ایک بڑا طبقہ ہوا ہے گشت والوں کو دیکھ کر آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ انسیت نہیں. کچھ لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہوئے بھی بات سننا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ ان باتوں سے مانوس ہی نہیں ہے. وہ کیسے مانوس ہوں گے؟ ان کو مانوس کرنے کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ اخلاق.
اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سے پہلے کا جو آپ کا زمانہ مکے میں گزرا ہے، آپ کی عمر کا 40 سال تک آپ پہنچے وہاں تک، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا وہاں سے لے کر وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنی خدمت سے لوگوں کو متاثر کیا. آپ نے لوگوں کی خدمت کی بغیر کسی غرض کے، آپ کی کوئی غرض نہیں تھی کسی سے، آپ نے لوگوں کی خدمت کی اور آپ نے اپنے اخلاق پیش کیے. اسی لیے جب آپ پر وحی آئی اور آپ پر ایک طرح کی کیفیت کے ساتھ آپ گھر لوٹے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. آپ پر ایک طرح کی کیفیت تھی. اس وقت حضرت خدیجہ نے جب قصہ سنا تو ان کو تسلی کے کلمات کہے آپ علیہ السلام کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس میں یہی کلمات کہے. حالانکہ آپ کی عبادت بہت زیادہ تھی، آپ خوب عبادت کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت گزارو اس وجہ سے اللہ آپ کو ظاہر نہیں کرے، بلکہ آپ کے جو اور خصوصی اوصاف تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسر المعدوم وتعين على مواعظ الحق، ان کا لے کے آپ کو جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا قرض اٹھاتے ہیں، مقروض لوگوں کے قرض چکا دیتے ہیں. اس میں آپ کی ان سے کوئی غرض نہیں تھی اور سب سے رشتہ داری بھی نہیں تھی. یہ آپ کا عام سلوک تھا سب کے ساتھ. اس وقت یہ کام کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن رشتہ داری یا دوستی کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ میں خوشی میں شریک کیوں آئے ہوئے کہ ہمارے رشتہ دار کی شادی، کیوں آئے ہیں ہمارے دوست کا جنازہ ہو رہا. حالانکہ بعض حقوق ایسے ہیں جو مسلمان کے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر ہے. ملے تو اس کو سلام کرنا، اس کی خوشی میں مبارکباد دینا، وہ مصیبت میں آئے تو تعزیت کرنا، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے جانا. قسم کے جو حقوق ہیں وہ اسلامی نسبت سے مسلمان کے مسلمان پر ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ان چیزوں کو زندہ کیا، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، صلہ رحمی کی، کھانا کھلایا، اس نے اخلاق سے پیش آئے. حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی ترغیب کی اور فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا آپ اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کہ ہماری جان و مال سے لوگوں کو نفع پہنچے. اس سے دعوت کی فضا ہموار ہوگی، دعوت کے لیے زمین ہموار ہوگی. جیسے کسان زمین ہموار کرتا ہے پھر اس کے بعد دانا ڈالتا ہے، تب تو وہ دانا کارآمد ہوتا ہے، وہ بکا ہے. اور اگر زمین ہموار نہیں، سخت زمین ہے، پتھریلی زمین پر دانے ڈالے، وہ دانے ہموار، وہ دانے اگیں گے نہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں. اس لیے بعض مرتبہ شادی کہتے بہت کش کرتے ہیں، دوسرا کش 2 سال سے کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو ہی نہیں پا رہا. اب ہم صرف کش کے دن جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لوگوں میں سننے کا بھی جذبہ نہیں. اس کے لیے بزرگوں نے کہا کہ دوسرے گشت جو غیر مانوس بستیوں میں کر رہے ہیں اور نئی نئی جگہوں پر گشت کر رہے ہیں، تو گشت کے علاوہ ہفتے میں ضرورت ہو تو روزانہ 2.5 گھنٹہ لگانے کے لیے 2 آدمی وہاں بھیجیں. روزانہ اس مسجد کے 2 آدمی وہاں 2.5 گھنٹہ لگا رہے جہاں گشت کرنا ہے. روزانہ لوگوں سے دعا سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، کوئی بیمار ہوا عیادت کر لے، کوئی مصیبت میں تعزیت کر لے، کوئی جنازہ ہے وہاں شریک ہو جائے آگے سے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کر لے. اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے، ہم ان پہ تعاون کر سکتے ہیں تو اس حساب سے ہم ان کے مددگار بنے، ہم مددگار بنے ان کے. تو پھر وہاں جگہ بنے گی، 1 آدمی 2 آدمی 5 آدمی 10 آدمی تیار ہوں گے اور ہفتے میں 1 دن گشت کے لیے بھی جائیں گے ساتھ. تو اس طرح وہاں زمین میں نرمی آئے گی اور پھر دھیرے دھیرے اسی جگہ پر ان میں استعداد ہے، ان میں صلاحیت ہے، وہ ہم سے زیادہ کام کریں گے. اس وقت دنیا کا جو کام ہے اس میں بعض ملکوں میں بعض علاقوں میں خود کام ہو رہا، جہاں جن لوگوں کے ذریعے سے وہاں کام پہنچا ہے ان کے علاقے میں اتنا کام نہیں جتنا وہاں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان میں صلاحیت زیادہ ہے، ان میں صلاحیت زیادہ. حدیثوں میں آتا ہے مبلغ اور عام سامعین، کہ بہت سارے وہ لوگ جن تک پہنچایا گیا وہ زیادہ کریں گے جنہوں نے پہنچایا ان کے مقابلے میں. تو استعداد ہے، ان استعدادوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو کام کے لیے تیار کرنا تاکہ ہمارا کام بھی اپنی مسجد کی سطح سے ہو اور پھر آگے وہاں ان محلوں میں، ان بستیوں میں، ان گلیوں میں بھی اللہ رسول کی مذاکرے زندہ ہو، وہاں بھی ایمان و عمل کی باتیں زندہ ہو جائے. یہ بھی ایک کام ہے. بعض مرتبہ صرف ہمارے نظر خروج پر ہوتی کہ 4 مہینے کی جماعت کرے تو کام ہوا، چلے کی جماعت کرے تو کام ہوا، وہ بھی ایک بنیادی اور ضروری چیز ہے. لیکن وہاں نماز زندہ ہو رہی ہے، لوگوں میں سننے کا جذبہ پیدا ہو گیا، لوگ تعلیم میں بیٹھنے والے بن گئے،
تو یہ کام کی شروعات ہو چکی، اب دھیرے دھیرے آگے جائے. تو ہدف بنا کر جو مضبوط ہماری مسجدیں ہیں وہ اپنی مسجدوں کا کام سنبھالتے ہوئے، اپنے گشت اور اعمال کو کرتے ہوئے، ایسے اپنے قرب و جوار کی مسجدیں جہاں امان نہیں ہے، جہاں کام نہیں ہے، یا وہ جگہ جہاں مسجدیں ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے محلے ہیں، 1000 مکان، 2000 مکان پر ایک مسجد ہے، اب وہاں دور تک محلہ پھیلا ہوا ہے، ایسی جگہوں پر ٹھکانے بنا کر دوسرے گشتوں کے راستے سے ان کو کور کرے، اور وہاں ہر جگہ اذان نماز با جماعت شروع ہو. یہ سب سے پہلا ہمارا ہدف ہے کہ جہاں کبھی مسلمان آباد ہو وہاں اذان نماز با جماعت ہو، چاہے دو مسلمان ہو. حدیث میں ہے جب چل رہا بکریاں چلانے والا جب جنگل میں اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرا بندہ. کہ جہاں بھی صحابہ جہاں بھی گئے دنیا میں مسجدیں نہیں تھی، مراکز نہیں تھے. حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں کوئی مسجد نہیں تھی. آپ قبا کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے، آپ نے پہلی مسجد قبا میں، حالانکہ آپ کا قیام چند دنوں کا ہے، لیکن آپ نے وہاں سب سے پہلے مسجد تعمیر اور وہاں نماز قائم کی. وہاں سے آپ آگے چلے، راستے میں جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کی نماز آپ نے ادا کی ایک جگہ پر. مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اور وہی جیسے استعمال تھی ایسی مسجد بنائی. اس وقت جب مسجد کی بات آتی ہے تو فوراً تصور ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا پلان تیار ہو اور اس کے لیے بہت بڑا چندہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد مسجد 10 سال کے بعد بنتی ہے. حالانکہ مسجد تو جہاں نیت کر لے گی زمین میں، اور زمین مسجد ہے. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جب خصوصیات دی، اس میں خصوصیت یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا اور سجدہ بنا دیا کہ جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، اور جس جگہ کو خاص کر دیا وہ جگہ خاص ہو گئی مسجد کے لیے. تو اس لیے ہماری کوشش ہو یہ کہ ہر جگہ یہ دوسرے گشتوں کے راستے سے ایسی نئی جگہوں پر بھی جو ہے اذان نماز با جماعت کا نظام قائم ہو. اور پھر اس کے ساتھ جہاں وہاں نماز شروع ہوئی، کسی ایک نماز کے بعد فضائل کی تعلیم کا حلقہ لگ جانا، وہی لوگ جو تعلیم میں بیٹھنے والے انہیں کو تیار کر کے ترغیب دے کر آمادہ کر کے فضائل بتا کر ان کی مسجد کی جماعت بنا لیں. یہ مسجد جو وہاں گشت کے لیے جا رہی ہے، 1 مہینہ مسلسل وہاں ان کے ساتھی پہنچے، اللہ کی ذات سے امید ہے 5 7 10 آدمی وہاں سے 3 دن کے لیے ضرور تیار ہو گئے. لیکن ان کا اگر ہدف ہے تو تیار 2 آدمی ان کے 8 آدمی وہاں سے تیار ہوئے، ان کو ساتھ لے کر ان کے سیر روزے لگوا دیے اور موٹی چیزیں ان کو سکھا دی، اذان کہنا، نماز کی 2-4 صورتیں ان کو سکھا دی تاکہ ان کی نماز صحیح ہو گئی، اور ان کو تعلیم کا طریقہ سمجھا دیا. ان کو اپنے ساتھ ملاقات میں لے جا کر موٹی دین کی بات کرنے کا طریقہ بتا دیا. یہ مسجد اور جماعت عملی طور پر کام سیکھ کر آ گئی. اب ان کے ذریعے سے اس مسجد میں یا وہاں مسجد نہیں تھی، کوئی گھر میں یا کوئی ٹھکانے پر وہاں نماز بھی شروع ہو گئی، عمل بھی شروع ہو گئی. تو ضرورت اس کی ہے کہ جتنی ہماری مسجدوں میں کام ہے، چاہے 5 آدمی مسجد اور جماعت یا 50 آدمی، وہ احساس کمتری میں نہ رہے. 5 ہے وہ یہ نہ سمجھے کم تھوڑے ہیں. وہ ابتدائی دور کے اسلام کے واقعات پڑھے، وہ مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی محنت کو پڑھے، 1 سال مدینہ میں رہے. ایک اکیلے آدمی مکہ مکرمہ سے گئے تھے، چند ان کی نصرت کرنے والے وہاں تھے، انہوں نے مل کر محنت کی. روایت میں حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب نے روایت نقل کی ہے کہ حضور کی ہجرت کے وقت مدینہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچ چکا ہو. 1 سال کی محنت، اس میں کوئی اجتماع مدینے میں نہیں ہوا. ابھی فوراً ذہن اسی طرف جاتا ہے، تھوڑا سا کام ہوا پڑھ کے ہمارے ضلع میں اجتماع ہو جائے، ہمارے ضلع میں کوئی جوڑ ہو جائے، کوئی بڑا اجتماع ہو جائے. مدینے میں 1 سال جو محنت ہوئی وہ انفرادی محنت ہے پوری. کوئی اجتماع نہیں ہوا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوا ہے، اور گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا. یہ طاقت ہے اس محنت کی. حضور علیہ السلام کی جو 13 سالہ مکی محنت میں کوئی اجتماع نہیں ہے، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے. 1 مسجد حرام ہے، وہاں بھی داخلہ ممنوع ہے. حضرت عمر کے اسلام تک تو کھل کر وہاں نماز نہیں پڑھ پاتے. مشہور واقعہ ہے، حکایت صحابہ میں شیخ نے لکھا. تو حضور علیہ السلام کی محنت کا کیا روک تھا؟ آپ بازاروں میں جاتے تھے، گلیوں میں جاتے تھے، محلوں میں جاتے تھے، کوئی مسجد نہیں ہے وہاں. آپ کی پوری دعوت مسجد کے باہر ہے.
13 साल दावत है आपकी मक्के की। कभी रुकाब मदीना के बाजारों में आप और कभी मिना में है और एक एक की खुशामद कर रहे हैं, मैं हुई जी मैं इंसूरनी हत्ता रसालत रब्बी वलहुल जन्ना, कि कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचाऊं और अल्लाह उसे जन्नत देगा। जन्नत की बुनियाद पर खड़ा कर रहा है और कोई वादा नहीं कि अल्लाह जन्नत देगा उसे, इसी बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं। और इस मेहनत पर हालात आ रहे हैं, आप पर भी और आपके मानने वालों पर भी। आले यासिर से इतने हालात आए कि आप अलैहिस्सलाम जब उनके घर के वहां से गुजरते थे तो आपके आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उससे आप ये नहीं कि चलो बेचारों पर बड़े हालात आ गए, आप क्या करें, छोड़ दो भाई, तुम एक तरफ हो जाओ, यकसू हो जाओ। उनको ये सबक नहीं पढ़ाया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा सब्रन या आले यासिर, सब्रन या आले यासिर, इन्न मौइदकुमुल जन्नह, आले यासिर सब्र करते रहना। जो हालात तुम्हारे ऊपर है इन हालात में सब्र करना। इस हमारा तुम्हारा जो वादा है वो जन्नत का है, हमारा काम जो है वो जन्नत की बुनियाद पर है कि हमारा तुम्हारा वादा जन्नत का है। लोगों के हालात देखकर, क्योंकि आप बहुत रकीबुल कल्ब थे, आप बड़े रकीबुल कल्ब थे, लोगों के हालात देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन चूंकि असल मकसद की तरफ जाना था, मकसद की तरफ खड़ा करना था और मकसद हमारा जन्नत है, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने सब्र की तलकीन की। तो इस तरह गश्तों के रास्ते से हमें अपने कुर्ब जवार को कवर करना और सहरोजा के रास्ते से कुर्ब जवार की बस्तियां 10, 20, 25, 50। पहले जमाना था सवारियों की किल्लत होती थी या तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी, तो सहरोजा जमातें जो थी वो चंद कोस के फासलों तक जाती थी। अब अल्लाह का फजल है, काम की शक्लें भी बनी हैं, सवारियां भी आई हैं, तो अब जमातें हल्कों की हल्कों में न फिरे। अभी बहुत सारे इलाके हमारे जिनका सहरोजा का और दूसरे गश्तों का जो एक सरमाया है बड़ा, यानी मसलन 100 मस्जिदें दूसरा गश्त कर रही है, लेकिन वो 100 मस्जिदें 50 मस्जिदें 50 में जा रही है, मेरे मस्जिद वाले इनकी मस्जिद में जा रहा है, वो मेरे मस्जिद में आ रहा है। उस दूसरे गश्त के जरिए से काम को कोई तरक्की नहीं हो रही। हम पहला गश्त अपना करते ही हैं, हमारे पहले गश्त के दिन वो हमारे आ रहे हैं, उनके पहले गश्त के दिन हम उनके वहां जा रहे हैं, वो आकर हमको कमजोर कर रहे हैं, हम उनको जाकर कमजोर कर रहे हैं। इसके बजाय हर वो मस्जिद जो अपना गश्त कर रही है वहां दूसरे गश्त के लिए किसी को न बुलावे, बल्कि वो मस्जिद ऐसी जगह जाकर गश्त करे जहां गश्त नहीं हो रहा है, तो ये फिक्रमंद होंगे, फाल बनेंगे। मस्जिद की जमातों को फाल बनाने के लिए सिर्फ 5 काम के मुजाकरे नहीं है ये तरीका कि उनको ऐसी जगह काम दिया जाए जहां काम नहीं है, वो फाल हो जाए, वो फाल हो जाए कि वो खुद काम करने वाला आदमी काम से काम वाला बनता है, आदमी काम करता है वो काम वाला बनता है। नए आदमियों पर जिम्मेदारी आएगी, वो काम के बनेंगे। इसलिए आबाद मस्जिदों में दूसरे गश्तों का निजाम न कर, बल्कि हर उस मस्जिद को जहां 5-10 आदमी गश्त करने वाले हैं उनको कोई बस्ती दें करीब कुर्ब जवार में, चाहे वो 1, 2, 5, 10 किलोमीटर में हो। सवारियां हैं, रास्ते अच्छे हैं, ताकि कुर्ब जवार के इलाके जो है वो बंजर न रहे, और वही मेहनत का मौजू है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज पड़ा कि इन किस्म मुसलमानों में, यानी गरीब है तो न दुनिया उनके पास है दीन, इन किस्म मुसलमानों में मेहनत करो, उनमें तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान छुपा हुआ है। इसलिए कोशिश इसकी करें, आमादा करें, साथियों को इसके लिए तैयार करें। रूटीन में हो जाए हमारे अमाल, बल्कि तैयार करें साथियों को, इस्तेदाद पैदा करनी, फजाइल बताकर, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। मियां जी फरमाते थे एक मरतबा कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हमसे कोई काम करवाना चाहते थे तो हमको इतनी तरगीब देते थे, इतनी तरगीब देते थे कि अगर मस्जिद में नाचना जायज़ हो तो हम नाचने लगते, और इतनी तरगीब देते थे कि बाज़ मरतबा हमको पूछना पड़ता था कि हजरत आप चाहते क्या हो, ये जो फजीलतें बता रहे हमको काम करने की, तो इसके बाद आप क्या चाहते हैं आपको बताइए। तो फिर कहते थे कि मैं चाहता हूं। तो इसलिए तरजीबी मुज़ाकरों की जरूरत है, फज़ाइल बताएं, तैयार करें रिश्तों के लिए, मेहनत के लिए, मुलाकातों के लिए, उरूज के लिए, तो फिर इंशाअल्लाह वही साथी तकाज़े बढ़ेंगे और वो 50 मस्जिदें 2-4 महीने होते होते 50 जगहों को खड़ा कर देगा। ये जो 100 जमातें जिले की 3 दिन की जा रही है, अगर उन्हीं आबाद मस्जिदों में जाके जहां 5 अमाल हो रहे हैं, जहां 5 अमाल हो रहे हैं, और वहीं वो 3 दिन की जमात जा रही है,
ان کے ذمہ کوئی کام کرنے نہیں. صبح شام تعلیم کریں گے, صبح شام ناشتہ کریں گے, کھائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. کیونکہ وہاں تو مسجد کی جماعت پیش کر رہی ہے, 2-4 آدمی 5 آدمی کام کرنے والے ہیں. اور ضلع میں 100 جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نہیں ہے, وہاں 5 نمازی بھی نہیں کہ 100 مسجدیں ایسی پڑی ہیں, 200 بستیاں ایسی پڑی ہیں جہاں اذان نہیں ہو رہی, اور وہاں 5-25 مسلمانوں کے گھر ہے. ہمارا پہلا اور اصل ہدف یہی کہ ایسی بستیوں میں جایا جائے جہاں مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ, جہاں 5 نمازیں نہیں, جہاں اذان ہی نہیں ہو رہی. اور ہمارے پاس یہ 3 دن کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک زبردست انرجی ہے ہماری اپنے ضلع کو کھڑا کرنے کے لیے. ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے, لیکن اس سرمایہ کا صحیح استعمال ہو, اس سے اس کا نظام جو ہے وہ مشوروں سے ہو. ہر مسجد آزاد کا ہو جائے کہ کہیں جا کے پیش کر لیں, کہیں جا کے 3 دن لگا دیں, جس کی مرضی میں آیا جہاں چلا جائے. بلکہ ہمارا پورا کام مشورے کے بندھن کے ساتھ, مشورے کے ذمہ دار اور فیصلے بھی مشورے کے تابع ہیں, اور جو مشورے سے کام کرنے والے وہ بھی مشورے کے تابع ہیں. صاحب آپسی مشاورت کا کام ہے ہمارا کہ سب آپس میں مشورہ کریں گے. فیصل صاحب کی جماعت جا رہے ہیں, اس کا بھی مشورہ ہوگا, اور مامور صاحب کی جماعت جا رہی ہے تو ان کا بھی آپس میں مل جل کر مشورہ کریں گے. کام کا تقاضا دیکھیں گے کہ کام کا تقاضا کہاں ہے, یہ لوگ کہاں پیش کرے تو زیادہ فائدہ, یہ 3 دن کی جماعت کہاں جائے تو زیادہ فائدہ ہو, یہ چلے کی جماعت کہاں جائے تو وقت اچھا گزرے گا, ساتھیوں کا بھی فائدہ ہو, علاقے میں بھی کام ہو. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپسی مشاورت سے ہمارا نظام بنے سیر روزہ جماعتوں کا اور دوسرے گشتوں کا اور سالانہ خروج کا بھی. سالانہ خروج ہے تو اس میں کیا رکھے کی شکل ہے, ان ساتھیوں کا کن کے ساتھ جانا مناسب ہے, کون سے علاقے میں, جب آپسی مشاورت ہوگی اور اس میں ہمارے سب کے ذہنوں پر کام غالب ہو, سب کے ذہن پر کام غالب ہو. کام کا نفع کیا ہے, دین کا فائدہ کیا ہے. بارہا ہم نے سنا کہ بھائی مشورے میں رائے ایسی بنائے کہ دین کا فائدہ دیکھیں, دین کا فائدہ ہے. صحابہ کے اور حضور علیہ السلام کے جو مشورے ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ ہمیشہ انہوں نے دین کو مقدم رکھا ہر امر میں, چاہے مقامی امور ہو یا بیرونی امور ہو یا جو بھی امور ہے, ہمیشہ حضور علیہ السلام اور صحابہ نے دین کو مقدم رکھا, دین کی منفعت کو مقدم رکھا, اور ہمیشہ اپنی ذاتی منفعت کو قربان کیا ہے. ہمیشہ یہ کیا ہوگا. ہمیں اپنے آپ پہ ان بنیادوں پر لا کہ ہماری ذاتی کوئی منفعت نہیں, دین کا فائدہ دیکھیں گے اپنی ترتیبوں میں بھی, اپنے کاموں میں بھی, اپنے خروج میں بھی, مقام پر بھی کہ دین کا فائدہ کیا ہے, دعوت کا نفع کس چیز میں ہے, اور ساتھیوں کی ترقی کس چیز میں ہے. چاہے اگر اس چیز میں مجاہدہ ہوگا, قربانی ہوگی, تو ساتھیوں کو ترغیب دے کر آمادہ کریں گے, ترغیب دیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی, اور ترغیب کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام خود آگے رہے, سارے قربانی کے موقع پر آپ آگے رہے, سارے موقعوں پر. بدر میں آپ سب سے آگے, احد میں آپ آگے ہیں, تبوک میں آپ آگے ہیں, خندق کے موقع پر آپ آگے ہیں. بھوکا پیسہ رہنے کا وقت آیا تو آپ آگے رہے, خرچ کرنے کا وقت آیا تو آپ سب سے آگے رہے, نماز پڑھنے کا وقت آیا تو آپ سب سے آگے رہے. جتنے بھی کام ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ, اور آپ نے پھر اس کے بعد اپنے عملے کو, اپنی امت کو ترغیب دی اور فضائل بتایا ہر وقت. تو اللہ کا فضل رہا کہ کیسے صحابہ کی جماعت نے ساری قربانیاں برداشت کر کے کام کر لیے. ایسے ہمارے پچھلوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے بڑوں کو. آج بھی جو حضرات ہمارے درمیان میں موجود ہیں, اللہ پاک ان کے عمروں کو دراز کرے اور صحت عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ تعبیر ہم پر باقی رکھے, کہ ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ 80-80 سال کی, 90-90 سال کی عمریں ہوئی, وہ کام کے عمومی اعمال سے جڑے ہوئے. اکثروں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ان کے علاقے کے ساتھیوں سے کہ وہ علی گڑھ کے جو حضرات ہیں ابھی بھی اپنی عمومی گشت کر رہے ہیں اپنی مسجد کی جماعتوں کے ساتھ. ابھی منزل قریب تک وہ 3 دن لگاتے. اب چونکہ ملکی اور صوبائی اتنے سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ شاید 3 دن گزر لیتے ہوں گے مہینے میں, لیکن ابھی تک وہ اپنے سے روزے لگا رہے, اپنے چلے لگاتے تھے, اور اپنی مسجدوں کی عمومی گشت یہ وہ اصل چیز ہے, اور وہی ہماری خوراک ہے. اور خوراک جتنی ملتی ہے تو جسم تندرست رہتا ہے, خوراک ہے یہ. باقی جوڑ ہے, اجتماعات ہیں, اس قسم کے جو خصوصی سفر ہیں وہ تو اچار اور سلاد کی طرح کہ کھانے کے ساتھ اس کو کھانا تو ٹھیک ہے کہ بھائی کھانا آدمی اچھی طرح سے کہ اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے,
اسی پر گزارا نہیں ہو سکتا، دھیرے آدمی کمزور پڑ جائے گا. اس لیے ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے عمومی اعمال کی خوب پابندی کریں. پہلے یہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور قربانی میں آگے ہم 2 بار 3 دن لگا کر اپنے مجمع سے 1 مرتبہ 3 دن مانگیں گے، انشاءاللہ محلے میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اگر ہم 4-5 گھنٹے لگا کر اپنے مجمع سے 2.5 گھنٹہ مانگیں گے تو انشاءاللہ مسجد کی جماعت میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اور محبت سے مانگیں گے، ان پر احسان جتنا کریں کہ بھائی میں نے 2 بار لگایا، بلکہ وہ جتنا دیں گے اس کو خوشی سے قبول کریں گے. ان کو اپنا معاون سمجھیں گے کہ ہمارے مددگار. اصل تو میرے ذمہ تھا، پورا کام مجھے کرنا تھا، لیکن یہ میرے مددگار بن گئے ہیں. اللہ ان کو جو بیعت کر دے، ان کے محاسن بیعت کریں گے، ان کی خوبیوں کو اجاگر کریں گے اور ہمدردی کے وقت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مجمع کو لے کر چلیں گے تو اللہ کا پروان چڑھا دے گا، کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہمارا طبقات کا کام ہے. ویسے میں نے آج کے طبقات 1% 1.5% ہے، اتنا ہی. طبقات جو ہے ان کی تعداد تھوڑی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا جو فکر ہے اور ہماری پوری محنت اسی کے نظر ہو جائے. اصل تو ہمارا عمومی کام اور اس کے ساتھ چونکہ مختلف طبقات اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، تو ان کی صلاحیتوں کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم انہیں کام کی طرف دین کی طرف متوجہ کریں گے. تو اس کے لیے سال بھر میں کبھی کبھار ان کو جوڑنا پر جگہ پر جوڑ لیا. وہ جوڑ کے لیے نہیں کہ بھائی ہر ہفتے جوڑ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کے، اور ہر ہفتے جوڑ ہو رہا ہے تاجروں کے، اور ہر مہینے جوڑ ہو رہا ہے ڈاکٹروں کے. تو وہ طبقہ ہی رہے گا. پھر اصل تو ہمیں ان مختلف راستوں سے ان کو اس عمومی کام میں لا کر خواص کو عوام بنانا ہے، کام کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے. وہ اپنی جگہ پر رہے، اپنی اور ڈاکٹری میں، اپنی تجارت میں، لیکن دین کے اعتبار سے وہ خواص نہ رہے، عام بن جائے. جیسے ایک زمانہ تھا کہ صرف میرات والے تبلیغ میں تھے، ایک عام طبقہ تھا. پھر ہوا تو علی گڑھ کے پڑھے لکھے بھی آئے اور بنگلور بمبئی کے تاجر بھی آئے. تو پھر وہ جو لوگ جڑے تو وہ عوام کے ساتھ، وہ عوام جیسے ہو گئے کام میں کہ وہ بھی ان کی طرف بستر اٹھا کر پھیلنے لگے، 4 مہینے جانے لگے اور مسجدوں میں سونے لگے جو اپنے گھروں میں رہتے تھے. تو وہ ان کے ذریعے سے وہ عام بن گئے. تو مختلف طبقات میں جو ہمارا کام ہے اس میں بنیادی چیز ہے کہ مختلف طبقات میں محنت کر کے مختلف راستوں سے ان کو عمومی کام میں جوڑنا ہے. ہمیشہ ان کو خواص بنا کے نہیں رکھنا، چاہے وہ خواص اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے ان کو جو مقام دیا اپنی جگہ رہے، لیکن دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے وہ خواص بھی عوام ہو جائے کہ وہ ہمارے شب گزاریوں میں آنے والے بن جائے. وہ ہمارے محلے کے عمومی گشت میں جہاں ایک مزدور گشت کر رہا ہے وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی مزدور کے ساتھ گشت میں، جہاں ایک ملازم گشت کر رہا ہے وہاں ہمارا سیٹ صاحب کہ آفس میں جاتے ہیں تو وہ سیٹ ہیں اور یہ ان کا نوکر ہے، لیکن مسجد میں آئے تو نوکر بات کر رہا ہے، سیٹ صاحب ان کی بات سن رہے ہیں. کھڑے ہیں کی صف میں محمود آواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز کی سب نے سب کو یکساں کر دیا ہے. ایسے ہماری محنت اس کی، اس لیے جوڑ جاڑ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. کئی سال میں 1 مرتبہ کسی طبقے کو کہیں جوڑ لیا، اسٹوڈنٹس کو چھٹیوں سے پہلے اور شروع سال میں 1 مرتبہ جوڑ کے ان کا مقامی کام کا نظام بنا لیا، ورنہ ہماری محنت جوڑوں کی نظر ہو جائے گی. اور اصل کام جو ہے کہ ان کو ان جوڑوں کے راستے سے عمومی کام میں لا کر مسجد کے عمومی اعمال سے گزارنا ہے اور عمومی خروج کروانا ہے. 3 دن میں 2 جا رہے، 2 ڈاکٹر ہیں، 2 مزدور ہیں، ایک ملازم ہے، ایک تاجر ہے، ایک آفیسر ہے، جماعت جا رہے ہیں شہروں لے. ان کو مخلوط کرنا ہے دھیرے دھیرے. جب تک وہ نہیں جا رہے ہیں، کام میں نہیں لگے تو ٹھیک ہے، پھر ان کی خواص کی جماعت بنا لی کہ کسی طرح قریب ہو جا رہے، کام کو دیکھ لے، کام کو سمجھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواص کا کام کرتے کرتے ہمارے عوام کی خواص بن جائے. بلکہ ہمیں تو اپنی سطح اور نیچے لانی، اور خصوصاً ہمیں اپنی جس سطح پر ہم ہیں اپنی معاشرت کے اعتبار سے اور اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، تو ہمیں اپنی سطح کو نیچے لانا ہے. اس لیے کہ ہم معاشرت اور رہن سہن کی جس سطح پر ہیں وہ سنت سے قریب نہیں ہے، وہ خواہشات سے قریب. اور اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم سب اپنی معاشرت اور رہن سہن کو سنت کے قریب لاویں. اس لیے ہمارے خروج کا جو نظام ہے کہ 12-15 آدمیوں کی جماعت کے درمیان میں ایک کام سیٹ ہے اور ہر آدمی کے پاس 3-4 جوڑی کپڑے ہیں، اپنا معمولی سا بستر ہے، پلنگ پر سونے والا بھی یہاں مسجد میں نیچے سو رہا ہے، گدے پر سونے والا بھی یہاں چادر بچھا کے سو رہا ہے، اور وہاں 50 جوڑی کپڑے میں زندگی گزارنے والا 5 جوڑی پر 4 مہینے لگا رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے.
सोने वाला पलंग पर सोने के ख्वाहिशमंद हो जाएगा। तो इसलिए इसकी कोशिश करें। तबकात में हमें काम करना है, लेकिन तबकात 1% है, तो जितना है उतना हिस्सा दे उनको, उतना हिस्सा उनको देकर उनको हमें धीरे 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 नीचे लाना है। कि वो पहले खवास की जमात में जाते थे, अब वो नीचे आकर वो खुद कह रहे हैं कि नहीं भाई हम अपनी मस्जिद की जमात के साथ जाएंगे। उनको उमूमी काम और उमूमी काम के फायदे इतने बताए जावे, उमूमियत के फायदे इतने बताए जावे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उमूमियत और आपकी कुर्बानियों को, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खवास में से थे, मक्का के खवास में से थे, लेकिन आप नीचे आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के सबसे बड़े खवास, आपसे बड़ा कोई नहीं। आप कह रहे हैं सय्यदुल आदम यौमल क़ियामति वला फख्र, कि मैं उलद आदम का सरदार हूं क़यामत के दिन, सारे नबियों के इमाम है, लेकिन मुझे उस पर कोई फख्र नहीं। मैं तो इस तरह रहता हूं जैसे कोई गरीब आदमी, कोई गुलाम रहता है, ऐसे खाता हूं जैसे कोई गुलाम खाता हूं। मैं तो एक ऐसी मां का बेटा हूं जो सूखे हुए गोश्त खाया करती है। ये चीज है, हम उनको सुनाएंगे तो फिर ही नीचे आ जाएगा, और अगर वो न हुआ तो फिर धीरे 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 हमारा जज्बा हो जाएगा। फिर खवास की कोई जमात जाते हो जरा मुझे बता देना, मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह। और मोहल्ले की 3 दिन की जमात तैयार है, 15 लड़के तैयार है, उनको लेकर जाने वाला कोई नहीं, उनको लेकर मरकज भेजते, कोई मरकज वाला तरतीब बना देंगे। इसलिए काम को जरा समझबूझ से लेना, जो तबकात है उनमें जाना है। उसमें हमारा जो इस वक्त असरी तलबा और पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल कॉलेज के टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, इस नोयत का जो तबका है बहुत, अब चूंकि तालीमी लेवल ऊपर गया, 10वीं 12वीं तक तो अक्सर पढ़ते, उससे ऊपर पढ़ने वालों की भी एक तादाद तो हर मस्जिद के अतराफ में है। इसको मस्जिद की सतह से करो, हर मस्जिद और जमात ये काम करो। इससे कोई स्पेशलिस्ट 2-5 आदमी ना हो, अगर 5 आदमी होंगे तो 5 जितना काम होगा, और 50 मस्जिदों में काम हो रहा है तो 50 मस्जिदार जमात का काम करेगा। स्टूडेंट्स का काम भी मस्जिदार जमात लेकर चलेगा। अपने साथ मुलाकातों में, गश्तों में शरीक करें, तालीम में, मशवरों में शरीक करें, और उनके जो अवकात होते हैं खुरूज के, साल में उनको छुट्टियां मिलती है, उन अवकात में उनका लंबा वक्त लगवावे, हफ्तावारी इज्तिमात में उनको बुलावे, और साल में जरूरत हुई 2 मरतबा उनका जोड़ भी कर लो। लेकिन जोड़ को असल बुनियाद न बना, असल मस्जिद के काम के साथ उनको जोड़ ले, काम आसान हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा और काम आसान हो जाएगा। इसलिए इसकी कोशिश करें। और दीगर जो तबकात है उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे तबके बनाकर सबको अलग न कर दें। अभी तबकात में काम का एक हुआ है तो उसको भी उमूम के साथ जोड़ लें। पेशों के एतबार से एक जमाना था, जैसे कल भाई वो सबूरी जो सांप पकड़ने वाले थे, अब वो उनका पेशा नहीं रहा, लेकिन वो एक जगह रह रहे हैं, एक बुनियाद पर उन पर मेहनत हुई तो माशाअल्लाह उनमें से बैरून की जमातें जाने लगी, उनमें से बैरून की जमातें कर ली। तो इसलिए जरा समझबूझ के साथ हमें सबको लाना है, मस्जिद के उमूमी अमाल के साथ ही जोड़ना है। जोड़ जो है वो एक कैंप की तरह होता है। डॉक्टर लोग कैंप करते हैं, किसी जगह जाकर कैंप करते हैं, 25-50 पेशेंटों को देखते हैं फ्री में। वो क्यों देखते हैं वहां पर? वो क्यों देखते हैं? उनको अपने दवाखाने में लाना, वहां पर फ्री में ट्रीटमेंट कर ली, लेकिन आगे उनको तारुफ रहेगा मेरे पास ये ना, वो कार्ड दे देते अपना कि भाई ये तो हमारा कार्ड, हमारा दवाखाना पहला जगह है। उनका मकसद उस कैंप से कैंप नहीं है कि भाई कैंप ही लगा कर रहेगा डॉक्टर, बल्कि वो कैंप एक मकसद के लिए था। ऐसे हमारा किसी तबके में जो है एक मकसद के लिए कि भाई उसको करीब करना है, तबके के उन्वान पर जुड़ जाएंगे, उनसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी, दुआ सलाम होगी, मानूसियत होगी, ईमान अमाल की बात उनके कान पर डालकर उनको आखिर में हम अपना काम पेश करेंगे, और काम पेश करेंगे उसमें पूरी बात आएगी। 4 महीने का क्या फायदा है, वक्त लगाने का क्या फायदा है, मस्जिद के अमाल का क्या फायदा, और उनको तरगीब देंगे वो जिस मस्जिद से मुताल्लिक है अपनी अपनी मस्जिदों के साथ को जोड़े। कुछ पुराने अपने साथ वो जोड़ में रख लेंगे ताकि उनसे इख्तिलाफ करें वो, और वो जोड़ एक मेहनत के साथ होगा, और जोड़ जो है सिर्फ तकरीर का नाम नहीं है, थोड़ी तरगीबी बात के साथ उनसे इख्तिलाफ है कि पुराने लोग उनके साथ, और पुराने इख्तिलाफ करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तारुफ करेंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो कोई हमारी मस्जिद का होगा, कोई इनकी मस्जिद में रहता होगा, कोई इनसे मुताल्लिक होगा, कोई उनसे मुताल्लिक होगा, तो वहां से आगे का रास्ता खुलेगा। तो इसलिए इसकी कोशिश करनी है, तबकात में काम जरूर करना है, लेकिन उसको उस तरीके पर करना है जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, ताकि काम की मनफात बढ़ जाए और काम करने वाले जो पुराने हैं वो उसकी तरक्की का जरिया बन जाए, और जो नए लोग हैं उनकी तरबियत का सामान उसमें हो जाए, और सारे तबकात जो है वो एक उम्मत बनकर
مسجد میں نماز کے عنوان پر جمع ہو کر تعلیم کے حلقوں میں، گشتوں میں اور ملاقاتوں اور گشتوں کا جو نظام ہے اس میں امت کے تمام طبقات ایک ساتھ کام کرنے والے ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ اس طرح سے۔ ایسے ہمارا ایک کام مستورات کا بڑا طبقہ ہے، ہر جگہ گھر گھر میں مستورات اور ذمہ داری ہماری ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ سب سے پہلی مستورات میں محنت ہمارے گھر میں، اس کے لیے گھر کی تعلیم۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے گھر میں بے دینی آتی ہے، وہ سوراخ بند ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام اور صحابہ والی مبارک زندگی، حکایت صحابہ میں ان کو سنا بنا کر گھر والوں کے جذبات بنائیں گے، سادگی اور جفاکشی، ایمان اور عمل، تقویٰ اور تواضع کا۔ اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کی پابندی ہم خود کریں، گھر والوں کو 15-20 منٹ روزانہ ضرور دیں۔ ہم اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ اپنے گھر کو فراموش نہ کریں، اور خصوصاً ایسے فطروں کے دور میں ہم ضرور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور وہی مستورات کا اصل کام، اور کوشش یہ کریں کہ 100% گھروں میں مستورات کی تعلیم شروع ہو جائے، 100% گھروں، پھر اس راستے سے ان میں طلب پیدا ہوگی، نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، حسن اخلاق کی غذا بنے گی۔ بچوں کے جذبات بچپن سے ہی صحیح ہوں گے، دینی ہوں گے، علمی ہوں گے، ایمانی ہوں گے، دعوتی ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارا یہ ہدف رہے کہ ہر مسجد وار جماعت کا ساتھی اپنے گھر میں تعلیم شروع کرتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر، بہن کے گھر، پھوپھی کے گھر، خالہ کے گھر، یہ قریبی رشتے دار ہیں جہاں ہماری آمد و رفت ہے، ان کے وہاں ہم کوشش کریں، اور پھر اپنی عمومی ملاقاتوں میں ہر گھر میں کوشش کریں کہ ہر گھر میں فضائی کی تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے۔ ایک کام ہے اور یہی بنیادی کام ہے مستورات کے کام۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ فضا ہموار کرنے کے لیے چند بہنیں ایسی تیار ہوئی ہیں جنہوں نے کچھ وقت بھی لگایا ہے، کام کی سوجھ بوجھ ہے، تو ان کے ذریعے سے مستورات کا ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ شروع کرا، جو ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے محلے کے کسی ایک مناسب مکان میں وہاں پر ان کو جمع کر کے وہ محلے کے وقت جمع ہو اور یہ بہنیں وہاں تعلیم کر لیں، صفات کا مذاکرہ کر لیں، مسجد کی جماعت اس کی نگرانی کرے، اس کا مشورہ کرے۔ اس طرح جو ہے تعلیم کا حلقہ شروع، ایک جگہ ہوا مسجد استعداد بنے تو دوسری جگہ کر لیں، اور کوشش کریں کہ ہر 40-50 گھروں میں ایک حلقہ شروع ہو جائے، لیکن قواعد شرائط کے ساتھ۔ اور قواعد شرائط اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے قواعد نہیں، مستورات کچھ وقت لگے ہوئے ہو، ان میں کام کی سوجھ بوجھ ہے، مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہے، اور مسجد جماعت مضبوط ہے جو اس کام کی نگرانی کر سکتی ہے، تو حلقوں کے ذمہ دار جو ایسی مسجد والوں کو آمادہ کر کے تیار کر کے وہاں تعلیم کے اجتماعی حلقوں کا نظام کریں، تاکہ محلے میں فضائل کو سننے سنانے کا ایک ماحول بنے، پھر اس راستے سے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے۔ یہ بنیادی کام ہے مستورات کا مقامی، کہ جس میں اپنے گھر کی تعلیم ہے اور محلے کی ہفتہ واری تعلیم۔ پھر ہفتے موقع جیسے اللہ توفیق دے ان کا خروج کا نظام ہے، 3 دن کے لیے اپنے خود ہمارے ساتھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی مہروں مستورات کے ساتھ وقت لگا کر ان کا ذہن تیار کریں، ایک ارادے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایسے خالی رسمی طور پر نہیں کہ کبھی اگر گھر والوں نے بہت کہا کہ بھائی تم بار بار جاؤ تو ہم کو بھی لے جاؤ، تو ان کو ایک مرتبہ لگا دیا بھائی ہو گیا ان کا، بلکہ ایک عزم کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ ان کو ہمیں اپنی فکروں میں شریک کرنا، کہ ان کی فکر بھی دینی ہو، دعوتی ہو، ایمانی ہو، آخرت کی ہو، تاکہ یہ ہمارے مددگار بنے اور ان کی بھی آخرت سمجھ جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود اپنی ازواج کو دین سکھایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امت کی بڑی عالمہ اور فاضلہ بنی، اور دیگر ازواج مطہرات میں بھی بہت بڑا علم کا بہت بڑا حصہ ازواج مطہرات سے امت کو ملا۔ حالانکہ آپ کی بڑی مصروفیت، مدینہ کے آپ کے 10 سالہ زندگی میں تقریباً 27 سفر آپ کے ہوئے، اور وہ وفود آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، اتنے سارے تقاضے ہیں، ان سب کے بعد آپ نے اپنے گھر کو فراموش نہیں کی، بلکہ ہمارے عملی نمونہ ہے، رہبری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو فراموش نہ کریں، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں، ان کو اپنے مشوروں کی، مذاکروں کی، اپنے کام کی کارگزاری سنائیں، اور ان کو دعا کی گزارش کریں تاکہ وہ ہماری فکروں میں شریک ہوں، ورنہ دنیا بھر کی فکریں ان پر سوار ہے، ہم جائیں گے وہ اپنی سنائے گی، اپنی فکروں میں شریک کر لیں گے، اور اگر ہم ان کو اپنی سنا رہے ہیں، ایمان عمل کی بات سنا رہے ہیں، دعوت کے تقاضے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کو دعا کی گزارش کر رہے ہیں،
تو انشاءاللہ وہی عورتیں ان میں بڑی استعداد ہے، بڑی صلاحیت ہے، قربانی دینے کا ایک شوہر ہے ان کے اندر، ان کی صلاحیتیں اور ان کی استعدادیں اللہ کے دین پر لگے گی اور اس سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مستورات کے کام کا بھی ایک منظم نظام بنا، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، ہر محلے میں ہفتہ واری تعلیم کا نظام بنے۔ اس کے لیے جہاں پہلے سے مستورات وقت لگی ہوئی ہے تو ان کو جوڑ کر، ان کا ذہن بنا کر، ان کو ترغیب دے کر، ان کو آمادہ کر کے ان کی جماعتیں بنا دیں، اور جہاں جماعتیں بنی ہوئی نہیں ہے ابھی تک اور استعداد بھی نہیں ہے، استعداد بنانے کی کوشش کرے کہ ایسی باصلاحیت عورتوں کا وقت لگاؤ، 3 دن دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تو آج نہیں تو کل 2 مہینے 6 مہینے کے بعد ان میں استعداد پیدا ہو جائے گی، اور وہاں ان جگہوں پر اس کے قواعد شرائط کے ساتھ مستورات کے حلقے قائم ہوں گے، جو آسان بھی ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے جمع ہونا مشکل کام نہیں ہے۔ اور جیسے کل بنگلور والوں نے کارگزاری سنائی کہ جو اسکول کی طالبات ہیں اور جو عورتیں کام کرنے والی یعنی مختلف شعبوں میں سروس کرنے والی ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے سنیچر اتوار کے دن ان کے محلوں میں حلقے قائم کر دیے، ان کی رعایت میں دن طے کیا کہ سنیچر اتوار میں ان کو چھٹی ہوتی ہے، تو ان کے محلے کی تعلیم سنیچر کو کر دی، اتوار کو کر دی، اور ان کو دعوت بھی پہنچا دی کہ اتوار کے دن حلقہ ہے آپ کے محلے میں، تاکہ ایسی لڑکیاں پڑھنے والی کالج کی اسکول کی لڑکیاں ہیں یا اس والد کی جو یعنی سروس کرنے والی بہنیں ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے تعلیم میں جوڑنے کے لیے، تو اس کو مشوروں میں سوچیں، آپس میں اس کی فکر کریں، اپنے ذمہ داروں سے رائے ملاویں اور اپنے علاقوں کی جو نزاکتیں نوعیتیں ہیں ان علاقوں میں کام کرنے کی شکلیں سوچیں، کام کرنے کی شکلیں سوچیں، نہیں ہو پا رہا ہے جہاں ہو رہا ہے ان سے پوچھیں، کسی بات میں آپس میں رائے میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر بزرگوں سے رجوع کر لے اس کو، لیکن کرنے کے موڑ میں آئے کہ ہمیں کرنا، جب کچھ کرنے کی سوچیں گے تو اللہ سجائے گا، انشاءاللہ آپس میں ہی مل جل کر بیٹھیں گے تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ پھر بھی اگر نہیں نکلا اور کوئی چیز درمیان میں اٹک رہی ہے تو پھر اس کو بزرگوں سے رجوع کریں تاکہ ہمارا کام آگے بڑھے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی مستورات کا کام بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، لیکن اتنا نازک نہ بنا دے کہ اس کو چھوئے بھی نہیں۔ ہمارے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں مزدوروں میں مضبوط کام ہے لیکن عورتوں کی تعلیم کے حلقے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ذرا اس پر غور کریں، اپنے مشوروں میں لاویں، اور جن امور کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ چیزیں چلتی رہے اس کو اپنے مشوروں میں لاویں، اور مشورے میں پھر امور کی فہرست میں نہ رہے بلکہ ان چیزوں کی کارگزاریاں ہوں، علاقوں سے، حلقوں سے، مسجدوں سے، ماہانہ مشوروں میں مسجدوں سے کارگزاری لیں اور علاقائی مشوروں میں حلقوں سے کارگزاری لیں، تاکہ یہ چیزیں جیسے ہمارا 4 مہینے چلے کا خروج ہے، ایسے مقامی محنت کا نظام، سہروزہ جماعتیں، مستورات کا کام اور طبقات کا جو ہمارا کام ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلتا رہے، اور جو اصل ہماری بنیاد ہے کہ بھئی ہماری محنت، ہماری نقل و حرکت جو ہے اس سے ہمارے اندر بھی اور پوری امت میں دین کے زندہ ہونے کی شکلیں پیدا ہوتی رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے سارے عملوں میں عمل کے پہلے، عمل کے بعد، عمل کے درمیان میں اللہ کی طرف رجوع اور توجہ بہت ضروری ہے، اس لیے انفرادی اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، گشتوں میں جانے سے پہلے، ملاقاتوں میں جانے سے پہلے، تشکیلوں میں جانے سے پہلے دعائیں کرنی ہیں، انفرادی طور پر بھی، جہاں اجتماعی موقع ملا تو اجتماعی طور پر بھی دعا کریں گے اور اللہ سے ہمارے امور میں، ہمارے ان کاموں میں مدد مانگیں گے، اور جتنے اللہ توفیق سے صدقہ بھی دے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی خیر و ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ پاک اسے ہمیں ذریعہ بنا کر اللہ پاک اس کو پورے عالم میں خیر و ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔